أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. سے پہلے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی قیامت کے سلسلے میں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اپنی چند بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا تھا، جس میں سے چند ایک نشانیوں کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے جن کی کل تلاوت کی گئی تھی. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں بھی مزید کچھ اللہ کی نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر اپنی قدرت کو ظاہر کر رہے ہیں. چنانچہ ارشاد ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمانوں کو بنایا ہے. آسمان جو ہے اوپر 7 آسمان ہے، جیسا کہ حدیث میں اس کی تفصیلات بھی آئی ہے، قرآن کی دیگر آیات میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ جو آسمان، ہر آسمان انتہائی مضبوط ہے. اتنا مضبوط ہے کہ آسمان کی کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور کہیں سے بھی آسمان میں کوئی چھید نہیں کر سکتا. اور اتنا موٹا بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان کی جو موٹائی ہے وہ تقریباً 500 سال کی مسافت کے مطابق ہے. تو اتنا مضبوط، اتنا موٹا آسمان جو اللہ تعالیٰ بنا سکتے ہیں، تو ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے. پھر فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. سراج اصل کہتے ہیں چراغ، اور وہاج کہتے ہیں انتہائی روشن اور انتہائی گرم. فوکس ہوتا ہے یا بلب ہوتا ہے، جتنا تیز ہوتا ہے اس میں اتنی گرمی ہوتی ہے. ایسی سورج اتنا تیز ہے جس کی دھوپ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. اگر ذرا سا سورج اپنے مقام سے نیچے آ جائے تو پوری دنیا جھلس جائے. اتنا تیز سورج تو کتنا گرم ہوگا. تو روشن بھی ہے انتہائی تیز کہ ہم اپنی آنکھوں سے، خالی آنکھوں سے اس کو دیکھ نہیں سکتے. اور جتنا تیز ہوتا ہے اتنا ہی گرم ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک روشن اور گرم چراغ بنایا. یعنی سورج اتنا بڑا کہ زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے. اب اس کو اللہ بنا سکتے ہیں. تو زمین پہ بسنے والے انسان جس کی سورج کے سامنے کوئی حیثیت نہیں کہ اللہ اس کو دوبارہ بنا نہیں سکتے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. معصرات کہتے ہیں ہواؤں کو بھی کہتے ہیں جو بادل کو ہانکتے ہیں. ایسے ان بادلوں کو بھی کہتے ہیں جو ابھی پانی سے لدے ہوئے ہوتے ہیں اور ابھی برسنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ماءً ثجاجا مانے مسلسل برسنے والے، ہم نے مسلسل برسنے والے بادل کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بادل جو برستا ہے اس میں اس کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے، ذاتی کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ وہ برستا ہے تو اللہ کے حکم سے برستا ہے. تو اتنا بڑا بادل جب اللہ کے حکم کے تابع ہے پھر انسان کا کیا کہنا ہے. تو بادل برستا بھی اللہ کے حکم سے، اور جہاں برسنا ہے وہیں جا کر برستا ہے، اور جتنا برسنا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ،
اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان سے جو پانی اتارا ایک اندازے سے اتارا ہے، کتنی مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنی مقدار ہی میں پانی کو نازل کرتے ہیں، اس سے زیادہ برساتے نہیں، اس سے کم بھی برساتے نہیں۔ انسان کی ضرورت، زمین کی ضرورت کے مطابق اپنے اندازے سے جتنا جس زمین پر جتنی مقدار میں ضرورت ہوتی ہے اتنی مقدار میں اس زمین پر اللہ تعالیٰ پانی نازل کرتے ہیں۔ البتہ انسان کبھی اپنی کوتاہی کی وجہ سے پانی کا استعمال غلط کر کے اپنے اوپر وبال لا سکتا ہے کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے، قحط سالی ہو سکتی ہے، تو اس میں انسان کی گناہوں کا بھی دخل ہے اور پانی کے غلط استعمال کا بھی دخل ہے۔ ورنہ اللہ کی طرف سے جو پانی آتا ہے وہ ایک مقدار میں آتا ہے جتنی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے برسنے والے بادل سے موسلا دار بارش نازل کی۔ کیوں نازل کی؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، حب دانوں کو کہتے ہیں جو انسان کی غذا ہوتی ہے، اور نبات پودوں کو کہتے ہیں جو جانوروں کی غذا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بارش کو اس لیے نازل کیا تاکہ زمین سے دانے اور پودوں کو اگا سکے، تاکہ انسان اور جانور اپنی اپنی غذا سہولت سے حاصل کر سکیں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، جنات کے معنی باغات، الفاف جس میں گھنے درخت ہوں، تو گھنے درختوں والے باغات ہم نے ان پانی سے اگائے۔ بارش سے برسنے والا جو پانی ہے اس سے زمین سے دانے بھی اگتے ہیں، پودے بھی اگتے ہیں، اور گھنے گھنے جو جنگل ہوتے ہیں وہ بھی پانی کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھتے ہیں۔ تو پانی کو اللہ تعالیٰ نے انسانی غذاؤں کا ذریعہ بھی بنایا اور عالم کے لیے خوبصورتی کا بھی ذریعہ بنایا، اور تمام مخلوقات کی پانی ضرورت ہے، اس کے بغیر وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کا ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا۔ تو ہر پانی کی ہر زندہ مخلوق کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ اتنا بڑا سسٹم پانی کا زمین پر آسمان سے نازل کرتا ہے، متعین مقدار میں نازل کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، مردہ دانوں کو اللہ تعالیٰ اس سے زندہ کرتا ہے، پودے اگاتا ہے، غلہ نکالتا ہے، درخت نکالتا ہے۔ اتنا بڑا خدا جس کی اتنی بڑی قدرت ہے، آسمان بناتا ہے، سورج بناتا ہے، اور ساری مخلوقات، ساری وہ چیزیں جن کا کل بھی آیات میں تذکرہ کیا گیا ہے، اتنی ساری چیزوں کے بنانے کی جس اللہ کو قدرت حاصل ہے، اور جو اللہ اتنی ساری چیزوں پر قادر ہے، اس اللہ کو قیامت کو برپا کرنا اور انسان کو دوبارہ زندہ کر کے ان کا حساب کتاب لینا کون سا مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو بیان کر کے اس پر غور کر کے آخرت کے سلسلے میں، مرنے کے بعد والی زندگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اس پر یقین کرنے کی ہمیں دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر غور کر کے اپنے ایمان میں اضافے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔